ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر جلوہ فکر ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ وہ عظیم مہمان ہے رب تعالیٰ کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعتوں کا پیغام بھی لاتا ہے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات و کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے خود بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے اور ساتھ اپنے غلاموں کو اور صحابہ کرام کو بھی اس کے اہتمام کی خوب ترغیب کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتوں کا نزول فرما، و بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ اس مرتبہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابی حاضر تھے تو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تو عرض کی گئی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم بعد رمضان افضل، کہ رمضان کے بعد کون سے ایسے روزے ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں، جن کی فضیلت سب سے زیادہ ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیام رمضان سیام شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اور شعبان المعظم کے روزے ہیں۔ جب ان کی فضیلت زیادہ کیوں ہے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد؟ وجہ بھی ارشاد فرمایا فضیلت اس وجہ سے ہے کہ شعبان المعظم کے جو روزے ہیں وہ رمضان کی تعظیم میں رکھے جاتے ہیں، رمضان کے استقبال کے لیے رکھے جاتے ہیں اور رمضان کی آمد کے حوالہ سے اہتمام کے طور پر رکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کی فضیلت رمضان کے روزوں کے بعد تمام روزوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے، قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبشر اصحابہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبہ، اور حضور اپنے صحابہ کو خوشخبری دے رہے تھے۔ خوشخبری کیا دے رہے تھے؟ فرمایا قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تحقیق تم پہ رمضان آنے والا ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا افترض علیکم صیامہ، اس ماہ کے اندر تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر کرم نوازی ہے۔ چاہے اس ماہ میں دوسری کرم نوازی کیا ہوئی؟ فرمایا تفتح لکم ابواب الجنہ، تمہارے لیے جنت کے دروازے اس ماہ مقدس میں کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وتغلق لہم ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے تمہارے لیے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جو لوگ قبروں میں ہیں یا جو لوگ مدفون ہیں، تو اس ماہ مقدس کے اندر چونکہ دوزخ کے دروازے تو بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس پورے ماہ مقدس کے اندر اس ماہ مقدس کی برکت سے قبروں میں اگر کسی کو عذاب بھی ہو رہا ہے تو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک کی برکتوں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وَتُغَلُّ الشَّيَاطِينَ، اور اس ماہ مقدس کے اندر شیطانوں کو پابند سراسر کر دیا جاتا ہے، ہر قسم کے شیطان۔ اب شیاطین کا لفظ ہے، ایک شیطان نہیں بلکہ شیطانوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں تمام کو پابند سراسر کر دیا جاتا ہے، تمام کو بند کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ماہ مقدس کی آمد ہے
اور رمضان المبارک کے اہتمام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ ساری کرم نوازیاں فرماتا ہے، ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مقدس کا خوب احترام کریں۔ اس ماہ مقدس کے لیے ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اعمال خیر تو سارا سال چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس ماہ مقدس کی برکتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اعمال خیر کو اختیار کرتے ہوئے ہمارا ذوق و شوق بھی عروج پہ ہونا چاہیے۔ ہر کام ذوق و شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات اس ماہ مقدس کی برکتوں سے ہمیں خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔